السلام علیکم سر جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی یوٹیوب پہ نیٹ پہ کسی بھی جگہ اس طرح کی باتیں نہیں سنی جس طرح آپ فرما رہے ہیں. بہت ہی نہایت عمدہ اور اچھے طریقے سے صاف واضح لفظوں میں آپ سمجھا رہے ہیں، اور یہ وہ باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں اس سے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنی. آپ کی باتیں 100 میں سے 99% تھی، بالکل درست ہے. میں آپ کی باتیں حقیقت جان کے حیران رہ گیا ہوں کہ چلہ کشی میں، وظائف میں کس قسم کی برکات، فیضیابی روحانی جسمانی ہوتے ہیں، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا. میری آپ سے گزارش ہے، پہلے تو میں اپنا نام بتاؤں. میں بخاری ہے، میں ضلع کے پی کے سے تعلق رکھتا ہوں. کے پی کے کا مانسرا، ابٹاباد مانسرا، آپ نے نام سنا ہوگا. میں مانسرا کا رہائشی ہوں. سید برادری سے میرا تعلق ہے الحمدللہ. ہمارا سلسلہ بھی، اور میں پیر گولڈا شریف نام سنا ہوگا آپ نے اسلام آباد گولڈا شریف پیر میر علی سرکار گولڈا شریف، وہاں سے بیعت ہوا ہوں. میرا مرشد خانہ ہے. ابھی مختصر آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً 1 سال ہونے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کر رہا ہوں. اور میں یہ وظیفہ صبح فجر کی نماز سے شروع کرتا تھا تو 1100 مرتبہ پڑھتا تھا. کبھی دن کے وقت کسی وقت بھی مجھے ہر نماز کے بعد 786 دفعہ، کبھی 1100، کبھی 786، لیکن عشاء کے بعد بہت کم پڑھتا تھا. میں نے کہا پہلے اپنی روحانیت کے لیے پڑھ لوں. کافی وظائف میں دیکھتا تھا، کبھی کس کو دیکھتا کبھی کس کو دیکھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پتہ چلا کہ رجت نہیں ہوتی. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اجازت کسی سے نہیں لی نا، جس طرح نیٹ پر آپ نے بتا دیا کسی میں اجازت دے دی کہ بھی کسی نے تو میں اللہ کا نام لے کر شروع کر گیا. تو ابھی 1 مہینہ تقریباً 20-25 دن، 1 مہینہ ہونے والا ہے کہ میں نے 786 مرتبہ نماز عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا شیڈول بنایا ہوا ہے. ابھی رمضان شریف آگے ہیں تو رمضان شریف میں نے ایک اور آپ کا وظائف دیکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل بنے کہ 17,000 مرتبہ کے کتنے. تو 1-2 دن تو میں پڑھتا رہا، تو کل تو میں نے پورا دن پڑھا. پھر کرتے کرتے میرے خیال میں اتنی تعداد ہوگی، وہ 25,000 سے اباو ہو گئی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے تو بہت 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 شوق ہے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل بنوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ بھئی میرا بھی نام ہو یہ وہ نہیں. میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ بس مجھے کوئی بھی اگر بندہ کہہ دے کہ مجھے دم ڈالو پہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دم ڈالوں. میں قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنا نام روشن کرنے کے لیے اللہ نعوذ باللہ توبہ میں نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں جب بھی ڈالوں، کسی کے اوپر دم ڈالوں، کوئی مصیبت پریشانی میں ہو، اگر مجھے کہہ دے کہ شاہ صاحب مجھے دم ڈالیں تو میں انشاءاللہ اس کو دم ڈالوں تو اس کو شفا روحانیت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ میری رہنمائی کریں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. وظیفہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کرنا ہے، مجھے بہت شوق ہے. کیا میں اسے اسی طرح جاری رکھوں یا چھوڑ دوں، یا دن کو کروں یا اسی طرح کروں؟ آپ مجھے بتائیں، میری رہنمائی کریں. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت نام کا واسطہ ہے، میری رہنمائی کریں، پشمنائی کریں، مجھے بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی شاہ صاحب، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، بادشاہت رہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ عملیات صحیح طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا مرشد گھرانہ ہے آپ اس کی سرپرستی میں کریں، وہ سب سے بہتر ہے. کیونکہ آپ کسی اور سے سیکھیں گے وہ آپ کو اپنے حساب سے چلائیں گے، اور آپ کے مرشد جو گھرانہ ہے ان کے حکم کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے لوازمات کچھ الگ ہوتے ہیں. تو میری آپ سے یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے مرشد گھرانہ سے سیکھیں. اگر ہم سے سیکھیں گے تو عملیات میں آپ کو سکھا دوں گا، آپ بیعت ان کے ہی رہیں گے، لیکن میں فیس اس کی چارج کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا پہلے آپ نے کوئی حصار کا عمل کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا، یا کہاں تک آپ نے سیکھا ہوا ہے، کیا معاملات ہیں، آپ اس کی تفصیل بتائیے. انشاءاللہ تعالی میں ضرور کوشش کروں گا، اللہ رب العزت ضرور بہتر فرمائیں. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ یوٹیوب کی دنیا سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری پر سیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر جد کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر کامیابی ملتی ہے،
بعض اوقات نہیں ملتی، اور جس کی ہم سرپرستی کرتے ہیں تو ہم اس کی فیس چارج کرتے ہیں، اور وہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔ السلام علیکم۔